کمپنی بنانے سے سر یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ نے امبریلا اٹھایا ہوا یو ایس اے، دنیا میں کیپٹلزم کا ایک سمبل ہے. جب آپ امریکن کمپنی لے کے جاتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی، اس کمپنی کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. 190 کنٹریز میں ہماری صرف انٹری امریکن پاس. 190 کنٹریز میں کیا بھیجتے تھے یہ 100 ملکوں تک جو بزنس پھیلا تھا؟ میں سر بیچتا تھا. میں 2-3 ٹریڈ شو میں نے یو ایس میں کیے تھے. تو پہلا میں نے انٹرنیشنل ٹریڈ شو ٹورانٹو میں کیا تھا، کینیڈا میں. اچھا، وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بوتھ ہوتے ہیں بنے ہوئے، تو میں اپنے بوتھ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو ایک چھوٹے سے قد کا بندہ آیا، 5 فٹ کر لیں. تو وہ آ کے دیکھتا رہا پروڈکٹس کو. مجھے کہتا ہے کہ تم اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں اون کرتا ہوں اس کمپنی کو، مارکیٹنگ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کمپنی میری. اس نے گالی نکال کے، جو ہمارے سلینگ ورڈز ہوتی ہیں، کہ تم اندر کیوں بیٹھے ہو، باہر نکلو. یہ میں نے بات اپنی پوسٹوں میں بھی لکھی. تو اب باہر نا، میں بزنس ٹو بزنس چونکہ جب ہوتا ہے بی ٹو سیز، اٹس اوکے، ایزی ہوتا ہے، عام لوگوں سے آپ نے ڈیل کرنی ہوتی ہے. جب آپ بی ٹو بی پہ آتے ہیں نا، تو پیپل جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ کوشچن ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو ان کے آنسر دینے سے میں گھبرا رہا تھا. جب وہ بندہ اندر آیا، اس نے میری 4-5 پروڈکٹس اٹھائیں. وہ باہر لے کے ہال وے کے اندر، جہاں پہ یہ ہال وے، یہاں پہ بوتھ لگے ہوئے، یہ ہال وے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کھڑا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں میں، اے لک ایٹ دس پروڈکٹ، لک ایٹ دس پروڈکٹ. مجھے کہنے کا شو ٹو دا پیپل. میں نے بھی شو کرنی شروع کر دی. 2 گھنٹے وہ رہا میرے ساتھ. ہمارے پہلے دن کی سیل $250,000 تھی. اچھا. اور میرے پاس پیچھے اسٹاک بھی نہیں تھا اتنا زیادہ جتنے ہم نے 3 دن کا ٹریڈ شو تھا. وہ پورا دن میرے ساتھ رہا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ یہودی تھا. اچھا. شام کو وہ مجھے کہنے کے، دن کو وہ میرا لنچ لے آیا. مجھے پوچھا آج مسلم ہو؟ یس. تو وہ سب وے لے کے آیا، ٹونا فش کا. سب وے سے وہ سب بنوا کے لے آئے. جب 5 بجے ہمارا شو کلوز ہوا تو کہنے کہ لیٹس گو فار اے ڈنر. اب ہم گاڑی کی، تو میں نے بند کیا اپنا جو بوتھ تھا ہمارا. تو گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو پارکنگ لاٹ کے قریب پہنچنے لگا. آم جیف ایلبرٹ. اچھا. میں نے کہا مسعود قاضی. سارا دن ہم مل کے کام کرتے رہے، ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھا. اچھا، پھر اس نے مجھے اپنا کارڈ نکال کے دیا، بزنس کارڈ. مجھے یو ایس اے میں کسی بندے نے، جو ایک ٹریڈر تھا، اس نے بتایا تھا کہ اگر تم کینیڈا، میں بتایا میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں اس ٹریڈ شو کے اندر. کچھ لوگوں نے سجیشن بھی کہ تمہیں جانا چاہیے وہاں پہ. تو مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ وہاں پہ اگر ہو سکے نا، تو یہ کمپنی ہے وہاں کی، ان کے آفس میں جانا. وہ کمپنی کا مالک یہودی ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا. لیکن کوئی سیلز مین یا ان کی جو سیلز کی ٹیم ہے، ان سے بات کرنا کہ میری پروڈکٹ کو آپ کینیڈا میں انٹروڈیوس کروا دو. جب اس نے مجھے کارڈ دیا تو CEO آف دیٹ، اسی کا نام اور تھا. وہ بندہ سارا دن میرے ساتھ میرے بوتھ پہ کام کرتا رہا، اور ہم نے ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھا تھا. اگلے دن وہ پھر آ گیا. پھر اس نے میٹنگ ارینج کرنی شروع کر دی. بڑے جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں، جو چین اسٹورز ہیں، والمارٹ کینیڈا ہو گیا، اس کے بعد کینیڈین ٹائر بہت بڑی کمپنی ہے، رونا کمپنی ہے وہاں پہ کینیڈا کے اندر، ہوم ڈیپو ہے وہاں پہ. ان کے بائرز کے ساتھ اس نے میری میٹنگس رکھنی شروع کی. تو لائک ود ان اباؤٹ آئی کین سے ایئر اینڈ ہاف، میرا پہلی انٹرنیشنل آفس جو وہ کینیڈا میں کھل گیا تھا. ویئر ہاؤس بھی لے لیا تھا. اور اس کے بعد پھر سر وہ بندے نے ایک دن اس کا میرے ساتھ لگا ہوا، اس نے ایک عام سے بزنس مین کو مسعود قاضی میں کنورٹ کیا. پھر میں نے انگلینڈ میں آفس کھولا، پورے یورپ میں اپنی پروڈکٹس کو سیل کیا. پھر میں نے پولینڈ میں فیکٹری لگا لی اپنی.
اور مجھے پولش نہیں آتی تھی, ایک ورڈ بھی نہیں آتا تھا. جب میں نے لینڈ کیا تھا گڈانسک ایئرپورٹ پہ, آئی ڈونٹ نو اے ورڈ آف پولش, آئی ڈونٹ نو اینی باڈی دیئر. وہ پنجابی کا ہے, محاورہ کھل گیا پھر. بس پھر چل پھر کینیڈا, انگلینڈ, پھر پورا یورپ, پھر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پھر اس کے بعد آپ کا برازیل, ارجنٹینا, چلی, اس کے بعد فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, اس طرح کر کے. سر آپ نے وہاں پہ کاروبار کیا ہے اور باقی ملکوں میں جب پھیلاتے رہے ہیں تو باقی ملکوں میں کمپنی بنانی پڑی تھی یا ویسے آپ کمپنی بنانی میں نے کمپنی, اچھا اس کا میں نے جس طرح آپ کو پہلے عرض کی, جب ہم مطلب ایک آف دا ریکارڈ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ یو ایس اے میں کمپنی بنائیں. کمپنی بنانے سے سر یہ ہوتا ہے, ایک تو آپ نے امبریلا اٹھایا ہوا یو ایس اے کا, ٹھیک ہے, دنیا میں کیپٹلزم کا وہ ایک سمبل ہے, یا اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ کیپٹل ہے, ٹھیک ہے. جب آپ امریکن کمپنی لے کے جاتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی, اس کمپنی کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. اب میں کینیڈا آیا تھا نا, تو میں امبریلا میں نے یو ایس کمپنی کو بنا لیا, اس کے نیچے ان کی سبسڈریز میں نے بنانی شروع کر دی. مطلب یو ایس اے وہاں پہ انک ہوتی ہے, انکارپوریٹڈ, تو وہ یو ایس انک ہو گئی, کینیڈا انک ہو گئی, اس کے بعد آپ کا انگلینڈ میں لمیٹڈ ہے, تو وہ یو کے لمیٹڈ ہو گئی. آپ کے جتنے یہ کنٹریز ہیں ان کے جو آتے ہیں آپ کے جو یو کے انڈر ہیں, آسٹریلیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ہانگ کانگ ہو گیا, تو ان سارے کنٹریز کے اندر لمیٹڈ چلتی ہے کمپنی. بلکہ ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں, آپ وہ کون سے کنٹریز ہوتے ہیں, اپنا وہ نام نہیں یاد آ رہا مجھے, تو ان میں ایک شینجن کنٹریز, نہیں سر, وہ تو یورپ کے ہو گئے. یورپ کے, ہاں جی. جن کنٹریز کے اندر, کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ ہائی کمیشن ہوتا ہے انگلینڈ میں, تو ان کا ایک پرٹیکولر نام ہے, یاد مجھے نہیں آ رہا, اردو میں بھی اس کا, بلکہ گیمز بھی ہوتی ہیں ان کی, تو ہمارے ہائی کمیشن ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کنٹری میں. اولمپک گیمز وہ نہیں یاد آ رہا نام, اب یاد ہے کہ صحیح. تو ان میں لمیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ کنٹریز کے اندر انک ہوتی ہیں, لیکن امبریلا آپ نے یو ایس کا رکھنا ہے. صحیح, وہ چھتری اٹھا کے آپ نے پوری دنیا گھومنی ہے. ہر ملک میں یو ایس اے کی جو پاور ہے نا, کمپنی کی پاور. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سپوز آپ پاکستان میں کنٹریکٹر ہیں, ٹھیکیدار ہیں آپ, یہاں پہ میٹروپولیٹن لاہور کے ٹھیکے لیتے ہیں. آپ کی کمپنی ہے ریگولر کمپنی, مطلب یہاں پہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, آپ کا امریکہ سے انک کمپنی لیں, اس کو امبریلا بنائیں, اس کمپنی کو اس کی سبسڈری بنا کے ٹینڈر لے جائیں کہ یہ امریکن کمپنی, ٹھیک ہے, آپ کا ٹینڈر مہنگا بھی ہوگا تو اچھا امریکن کمپنی, میں کنٹری مینیجر ہے. صحیح. پورے مڈل ایسٹ میں کہیں بھی چلے جائیں آپ امریکن کمپنی لے کر, ٹھیک ہے. میں تو بلکہ وہ لوگوں نے کہنا میں کہ تو کوئی ڈش واشر پڑھو چٹھی چمڑی والا, انہوں اپنی کمپنی چیئرمین بنا کے کرسی تو پا یعنی شکل اس کی نظر آتی ہے گورے کی. تو تسی ادھے سعودی عرب میں ٹھیکے لے لو گے, سپلائی دے کانٹریکٹ لے لو گے, تسی آئی ٹی کمپنی ہے تو آئی ٹی دے تسی اپنے کانٹریکٹ سائن کر لو. سر پاور ہے نا ایک ملک کی. ہاں جی. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کا اگر ویزا مل جائے تو یہ 60 کنٹریز میں کہتے ہیں آپ کی جیسے انٹری ہے. ہاں جی, یعنی پاور ہمارا تقریباً 190 کنٹریز میں ہماری صرف انٹری امریکن پاسپورٹ. 190 کنٹریز میں 190. یس.